الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب دنياه أزر بآخرته ومن أحب آخرته أزر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، آپ کے سامنے آخری پارے سے سورہ اعلیٰ کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک ارشاد گرامی جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ ارشاد گرامی آپ کے سامنے پڑا ہے جس کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں تو امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں لکھ فرمایا ہے. ان آیات کریمہ میں اور اس حدیث شریف کے اندر ایک ہی طرح کا مضمون ارشاد ہوا ہے اور وہ مضمون یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ پسند کرنا یا آخرت کی زندگی کو اور آخرت کی چیزوں کو دنیا کے مقابلے میں زیادہ پسند کرنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت زیادہ بہتر اور پائیدار ہے. ان آیات کریمہ میں سے پہلی آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ دنیا کے اندر جو خرابیاں ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے جو غفلت ہو رہی ہے، اس غفلت کی ایک بنیادی وجہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دینا ہے. اور دوسری آیت کریمہ میں اس کا علاج ارشاد ہوا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں یہ تصور اپنے دلوں کے اندر یقین کے درجے کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ آخرت بہتر بھی ہے دنیا کے مقابلے میں اور پائیدار بھی ہے. یہ ترجیح دینا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. دنیا کی جو زندگی ہے، جو انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کا وقت ہے،
یہ اللہ تعالیٰ نے جتنا انسان کا لکھا ہوا ہے اس کے اندر کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. جتنی اللہ تعالیٰ نے کسی کی زندگی لکھی ہے نہ اسے کم کر سکتا ہے اپنے اختیار سے، نہ اسے بڑھا سکتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقدر ہے، طے شدہ ایک وقت ہے جو انسان نے گزارنا ہے. اب اس کو ترجیح دینے کا مطلب کیا ہے؟ ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو دیکھیں تو صبح سے لے کر شام تک کئی مرتبہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ ان مواقع میں کسی ایک چیز کو دوسری پر ترجیح دینا پڑتا ہے. ایک ہی وقت کے اندر دو طرح کے تقاضے سامنے آ گئے، ان تقاضوں میں سے ایک کو ترجیح دی اور ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو اختیار کیا اور ایک کو چھوڑ دیا. یہ جو ترجیح دینا ہے، ترجیحات جو کہلاتی ہیں زندگی کی ترجیحات، یہ ترجیحات انسان کا رخ متعین کرتی ہیں کہ انسان کا رخ کیا ہے، انسان کا قبلہ کیا ہے، انسان کے سامنے اہمیت کس چیز کی ہے. یہ جو ترجیحات ہوتی ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں، ان سے انسان کی زندگی کا اور انسان کے قبلے کا رخ متعین ہوتا ہے. مثال کے طور پر صبح کا وقت ہے، آدمی کو بڑی پیاری اور گہری نیند آئی ہوئی ہے، اور اس پیاری اور گہری نیند کی حالت کے اندر اللہ کا منادی آواز دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم. اب ایک آدمی اس ندا کو سنتا ہے، اسے اس بات کا علم ہے اور شعور ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم ایک مقررہ وقت کے اندر ادا کرنا ہے. وہ وقت نکل گیا تو یہ حکم قضا ہو جائے گا. اس کے باوجود اگر وہ اپنی نیند کو اور اپنے آرام کو ترجیح دیتا ہے، اختیار کرتا ہے، اور وہ نماز کی پرواہ نہیں کرتا اور یہ سوچتا ہے کہ بعد میں قضا کر لوں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے دنیاوی آرام کو آخرت کے ایک فائدے کی پر ترجیح دی ہے. اس نے اس کو ترجیح دی کہ میرا آرام زیادہ اہم ہے، اللہ کے حکم کی اہمیت اس کو ترجیح نہیں دی. یہ ایک ترجیحی فیصلہ ہوا. اس فیصلے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم ہے وہ مرتب ہوگا، اس کے جو بھی اثرات ہیں وہ اثرات انسان کی زندگی پر اور معاشرے کی پر مرتب ہوں گے. لیکن اس کے سامنے ایک فیصلہ کی حالت آئی، ایک فیصلے کی پوزیشن آئی، اور اس نے فیصلہ یہ کیا کہ میرے نزدیک آرام زیادہ اہم ہے. گویا کہ اس نے آرام کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں ترجیح دی. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہم سے کب پیار ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، ہم سے کب پیار ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ اتنی محبت نہیں ہے، اتنا پیار نہیں ہے جتنا پیار اپنے آرام اور اپنی نیند سے ہے. یہ ایک ترجیح ہو گئی. یہ ایک مثال ہے. اس طرح کی جو ترجیحات کے مواقع ہیں انسان کو 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر بار بار پیش آتے رہتے ہیں، اور انسان کا بار بار ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے، انسان بار بار چیک ہوتا رہتا ہے، اور انسان ان ترجیحات کو دیکھ لے 24 گھنٹے کی ترجیحات میں سے وہ کتنے مواقع پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے اور کتنے مواقع پر وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے. اس سے انسان کو اس بات کی آگاہی حاصل ہوگی کہ اس کا رخ کیا ہے، اس کے نزدیک آخرت کی اہمیت کتنی ہے اور دنیا کی اہمیت کتنی ہے. کیونکہ وقت تو گزر رہا ہے اور گزر جائے گا. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اسی طریقے سے وقت گزرتا رہے گا، صبح شام، اور انسان کی زندگی کی شام آ جائے گی. اس مرحلے کے اندر انسان کو یہ دیکھنا کہ میں کس کو ترجیح دے رہا ہوں اور کتنے مواقع پر کس کام کو ترجیح دیتا ہوں، یہ انسان کی زندگی کا رخ متعین کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایثار کا لفظ اختیار فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. یہ ترجیحات کا سوال ہے.
یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر انسان کو اپنے دنیاوی مشاغل کو اختیار کرنے کی سرے سے اجازت ہی نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جائز ہیں. انسان کو بہت ساری تفریحات کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے. جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے. وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ایک دنیا کی لذت یا دنیا کا مزہ یا دنیا کا فائدہ سامنے آئے اور اس فائدے یا لذت یا آرام کے مقابلے میں آخرت کا نقصان ہو رہا ہو تو آدمی کس چیز کو ترجیح دیتا ہے؟ یہی بات حدیث شریف کے اندر فرمائی گئی ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، کہ جو اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے. دنیا سے محبت کیا ہے؟ دنیا سے محبت یہی ہے کہ آدمی کے اندر ایک طبعی طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی محبت اور کشش رکھی ہے اور وہ آزمائش کے لیے رکھی ہے. سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. فرمایا کہ یہ جو زمین کے اوپر جتنی رونقیں ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، سونے چاندی کی کانیں ہیں، اور پٹرول اور ڈیزل کے کنویں ہیں، اور پانی کے چشمے ہیں اور نہریں ہیں، اور اس کے اندر دنیا کے اندر زمین کے اوپر بہت ساری پر رونق اور انسان کے دل کو لبھانے والی چیزیں ہیں. فرمایا کہ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے بنایا ہے لنبلوہم، تاکہ ہم ان کو آزمائیں. ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. تو یہ جو دنیا کی رونقیں ہیں اور دنیا کے اندر جو چیزیں انسان کو طبعی طور پر پسند ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور انسان کی پسند ناپسند مختلف ہے. کسی کو سونے چاندی کے ساتھ محبت ہے، کسی کو روپے پیسے کی محبت ہے، کسی کو زمینوں اور پلاٹوں سے محبت ہے، کسی کو پلازوں اور مکانوں اور دکانوں سے محبت ہے، اور کسی کو جو ہے نا وہ گاڑیوں سے محبت ہے، کسی کو جانوروں سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر اس طرح کی چیزیں گنوائی ہیں جو اصولی درجے کی چیزیں ہیں. چند ایک اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں. فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المصومہ والانعام والحرث. فرمایا کہ لوگوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں مرغوب چیزوں کی محبت، پس ان کی پسندیدہ چیزوں کی کشش وہ لوگوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے. خوشنما ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو دیکھنے میں خوش نظر آئے، دیکھنے میں بھلی معلوم ہو، اور دیکھ دیکھ کر آدمی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں، اور دیکھ دیکھ کر آدمی کے دل خوش ہوتا ہو. ایسی چیزوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پسندیدہ چیزوں کی محبت کو خوشنما بنا دیا گیا ہے لوگوں کے لیے. کون سی چیزیں؟ عورتیں ہیں، مثلا خواتین ہیں. اجنبی عورتوں کے ساتھ ایک انسان کا تعلق ہے، اجنبی عورتوں کو دیکھنا، اجنبی عورتوں سے پیار محبت کی باتیں کرنا، اور اجنبی عورتوں کی سریلی آوازوں کو سننا، یہ ایک کشش ہے. اس کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے، کشش ہوتی ہے. اس کشش کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے. حب الشہوات من النساء والبنین، اور بیٹوں کی محبت، کہ انسان کے بیٹے ہوں تو بیٹوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے، بیٹوں کے ساتھ پیار ہوتا ہے، اور بیٹوں کی دنیا کی زندگی اور ان کا فیوچر اور مستقبل بناتے بناتے انسان اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے. والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، اور سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، یعنی سونے چاندی کے زیور ہیں. اب خواتین ہیں، بہت ساری عورتوں کو سونے چاندی کے زیورات کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر جان پر بن آئے، مجبوری بن جائے، تو وہ سونے چاندی کو زیور کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ نہیں یہ تو بہت پرانا اور بہت نادر قسم کا ہے، یہ تو نہیں بیچنا، چاہے فاقوں کی نوبت آ جائے، لیکن وہ اس کو سنبھال کے رکھتی ہیں. ایک سونے چاندی کے لگے لگائے ڈھیر، والخیل المصومہ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے، گھوڑوں کے پر نشان لگے ہوئے. اور جن لوگوں کو گھوڑے رکھنے کا شوق ہے
ان کو اس بات سے بڑا پیار اور بڑی محبت ہوتی ہے. آج کل گھوڑوں کی بجائے شہری زندگی کے اندر آپ گاڑیاں لے لیں، گاڑیوں کے ساتھ بڑا پیار بڑی محبت ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کی گاڑی ہے، پھر ایک اور اچھی گاڑی لے لی، عمدہ گاڑی دیکھی اور اچھی گاڑی لے لی، ہر 6 مہینے کے بعد اگلا ماڈل لے لیا گاڑی کا، ہر سال نیا ماڈل لے لیا، اور اس گاڑی کی پھر صفائی ستھرائی، اس کی پالش اور اس کی دیکھ بھال اور اس کو ہر وقت اسی کے اندر منہمک رہنا. تو یہ فرمایا کہ والخیل المسومہ والانعام، اور اسی طریقے سے چوپایوں کی محبت. یہ جو گائے بھینسیں اور بکریاں یہ جو زمیندار رکھتے ہیں تو ان کو ان چیزوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور ان چیزوں کی دیکھ بھال، اور بسا اوقات تو ان کے کھلانے پلانے کے اندر اتنا خرچہ کرتے ہیں کہ جتنا انسانوں کے پر خرچہ نہیں کیا جاتا. ان کو کھلانے پلانے کے اندر مکھن اور دیسی گھی اور فروٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کو کھلا پلا کر ان کو تکڑا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جناب الحرث اور کھیتیاں. فرمایا کہ یہ چند ایک چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں. فرمایا کہ اس طرح کی دنیا کے اندر بے شمار چیزیں ہیں کہ جو انسان کے دل کو لبھاتی ہیں، اور انسان کو پھر کسی چیز سے محبت ہے، کسی کو کسی چیز سے محبت ہے. تو یہ اس لیے رکھی گئی ہیں، یہ آزمائش کے لیے ہے. اور یہ انسان کو آزمائش اسی صورت کے اندر ہوتی ہے کہ انسان کی کشش ہو، اور پھر انسان اللہ کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اپنے اوپر قابو رکھے. تو خیر یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اور حدیث شریف میں حضرت ابو موسیٰ کی روایت میں حضور نے فرمایا کہ من احب الدنیا اضر بآخرتہ، کہ جو آدمی اپنی دنیا سے محبت کرے گا اپنی آخرت کا نقصان کرے گا. اب دنیا سے محبت کرے گا، دنیا کی لذت سے، دنیا کے مزے سے محبت کی، دنیا کے آرام سے، دنیاوی آرام سے محبت کی، اور اسی طریقے سے دنیا کے فائدے سے محبت کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخرت کے اندر نقصان ہوگا. مثال کے طور پر ایک آدمی کے دل کے اندر پیسوں کی محبت ہے، اور وہ پیسے کی حصول کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتا، وہ حرام طریقے سے بھی پیسے لے لیتا ہے. تو جب حرام طریقے سے اس نے پیسے لینے کو ترجیح دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا. ایک آدمی کے سامنے رشوت کی پیشکش کی گئی، اور وہ جانتا ہے کہ یہ رشوت ہے اور حرام ہے اور اس کی وجہ سے آخرت میں نقصان ہوگا، لیکن اس جاننے کے باوجود وہ پیسوں کی محبت کے اندر اتنا مغلوب تھا کہ اس نے اس کو لے لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے آخرت کے نقصان کے مقابلے میں دنیا کے اس مفاد کو ترجیح دی، اور اس کی محبت اس کے دل میں آ گئی. تو اس محبت کو اس نے غالب کر دیا اور اپنی آخرت کا نقصان کیا. تو یہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ من احب الدنیا ہو اضر بآخرتہ، کہ جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا تو اپنی آخرت کا نقصان کرے گا. اسی طریقے سے اگر کسی انسان کے دل کے اندر کسی گناہ کی محبت ہے، کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے، مثلا گانا سننے کی محبت ہے، اور وہ گانا سنتا ہے، اپنی اس سے جو ایک شہوت ہے اس سے مغلوب ہو کر وہ اس سے سنتا ہے، تو جتنی دیر تک وہ سن رہا ہے اتنی دیر تک اس نے اپنے آخرت کا نقصان کر لیا، اتنی دیر کا آخرت کا نقصان ہو گیا. اب اس کے بعد جب تک اس سے سچے دل کے ساتھ توبہ استغفار کر کے تلافی نہیں کرے گا تو اس وقت تک وہ جو نقصان ہے وہ نقصان برقرار رہے گا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن وعدہ نہیں ہے. وعدہ اسی صورت کے اندر ہے کہ انسان سچے دل کے ساتھ توبہ استغفار کرے. تو یہ دنیا کی لذت کی محبت کے اندر آ کر اس نے اپنے آخرت کا نقصان کیا. اسی طریقے سے دنیا کے مفاد کی وجہ سے آخرت کا نقصان کرنا، اس کی مثال میں نے عرض کی ہے. دنیا کے آرام کی وجہ سے اپنی آخرت کا نقصان کرنا، اس کی مثال میں نے عرض کی ہے. اسی طریقے سے دنیا کے تعلق کی وجہ سے اپنی آخرت کا نقصان کرنا، جیسے کسی کے ساتھ تعلق اور دوستی ہے اور اس کی تعلق اور دوستی کی وجہ سے ناجائز کام کے اندر مبتلا ہوا کہ اگر نہیں کروں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، اس کو خوش کرنے کے لیے ناجائز کام کے اندر مبتلا ہوا تو اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، کیونکہ اس نے دنیا کے تعلق کو آخرت پر ترجیح دی. اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من احب دنیا ہو اضر بآخرتہ، کہ جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا. ومن احب آخرتہ، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اضر بدنیا ہو تو اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا. آخرت سے محبت کی صورت کے اندر دنیا کا نقصان جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو یہ ظاہری طور پر نقصان ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے تو فائدہ ہے، کیونکہ دنیا کے اندر انسان آئے یا آخرت کو بنانے کے لیے.
تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری طور پر اسے یہ محسوس ہوگا کہ میں نقصان کر رہا ہوں اپنی دنیا کا، لیکن حقیقت میں وہ دنیا کا نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکت عطا فرما دیں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے سامنے جو ہے نا وہ کچھ پیسہ پیش کیا گیا اور وہ پیسہ حرام کی صورت کے اندر تھا اور اسے لینے کا اختیار تھا اور دنیاوی اعتبار سے کسی پکڑ کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، اگر وہ لے لیتا تو اس کا فائدہ تھا، لیکن اس نے صرف حکم الہی کو دیکھتے ہوئے اور آخرت کی جواب دہی کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کے لینے سے انکار کیا اور اپنے آپ کو اس سے بچایا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب آخرتہ، جس نے اپنی آخرت سے محبت کی، الظفر بدنیا ہو، اپنی دنیا کا اس نے نقصان کیا، بظاہر تو نقصان ہے کہ اسے لاکھوں روپے کی رشوت مل رہی تھی لیکن اس نے رشوت لینے سے انکار کیا، ظاہری طور پر نقصان لگ رہا ہے لیکن حقیقی اعتبار سے نقصان نہیں ہے، کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے اس نے اپنی آخرت کو ترجیح دی اور آخرت کو ترجیح دے کر اپنی آخرت کا نقصان ہونے سے بچا لیا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر کوئی آدمی خرید و فروخت کرتا ہے اور اس کے سامنے گاہک آیا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس گاہک کو اپنی باتوں کے اندر لگا کر اور اس کو شیشے میں اتار کر یہ چیز مہنگے داموں بیچی جا سکتی ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس نے اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی سادگی سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنی آخرت سے محبت کی، تو ظاہری اعتبار سے اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا کہ جو چیز جو ہے نا وہ 100 روپے کی بیچ سکتی تھی اس کو باتوں میں لگا کر اور اس کی حقیقی منفعت اگر اس کی دیکھی جائے تو وہ 20 روپے کی تھی، تو اس نے بظاہر 80 روپے کا نقصان کیا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے نقصان نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کوئی آدمی اس طرح کی چیزوں کے اندر ترجیح دیتا ہے حکم الہی کو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے نقصان کی تلافی فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہے آخرت کی محبت اور اس کے مقابلے میں دنیا کا نقصان۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کا نقصان کرے گا، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے اپنی دنیا کا نقصان کرے گا۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ فرمایا کہ فآثروا ما يبقى على ما يفنى، فرمایا کہ پھر ترجیح دو اس چیز کو جو باقی رہنے والی ہے اس پر جو فانی ہے۔ دنیا کا فائدہ مثال کے طور پر لاکھوں روپے حرام طریقے سے کما بھی لیے تو وہ کتنا کھا لے گا، کتنا برت لے گا، بالآخر وہ اسے چھوڑنا پڑے گا، یا تو یہ ہے کہ اس کی موت کا وقت آ جائے گا اور وہ اسے چھوڑنا پڑے گا اور جانا پڑے گا، اور یا وہ چیز ہی اس کے پاس سے چھن جائے گی، ختم ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اس کے استعمال میں ہی نہ آئے اور وہ محروم رہ جائے۔ تو یہ فرمایا کہ جو چیز باقی رہنے والی ہے آخرت کا اجر و ثواب ہے، اس کو ترجیح دو اس چیز پر جو فنا ہونے والی ہے۔ دنیا کا آرام ہے، انسان کتنا سو لے گا، اور اگر وہ انسان اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کے حکم کے پورا کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کی نیند کا کتنا حرج ہو جائے گا، اگر وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو باقی رہنے والا اجر و ثواب ہے اس کو فنا ہونے والی آرام اور راحت کی پر ترجیح دو، اور جو باقی رہنے والا فائدہ ہے اس کو فنا ہو جانے والے فائدے کی پر ترجیح دو۔ فرمایا کہ جو باقی رہنے والا ہے اس کو ترجیح دو اس پر جو فنا ہونے والا ہے۔ تو سوال ترجیحات کا ہے، حدیث شریف کے اندر بھی ایثار کا لفظ ہے اور آیت کریمہ کے اندر بھی ایثار کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ فآثروا ما يبقى على ما يفنى، کہ اس کو ترجیح دو جو باقی رہنے والی ہے اس پر جو فنا ہونے والی ہے۔ تو سوال ترجیحات کا ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی روزانہ 24 گھنٹے کی زندگی کا جائزہ لیں، ہر شخص اپنے گریبان کے اندر جھانک کر اپنی زندگی کا جائزہ لے اور اپنے معمولات کو دیکھے، اور اپنے معمولات کو دیکھ کر وہ سوچے کہ وہ جہاں جہاں فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے، جہاں ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دینے کا وقت آتا ہے، وہ ترجیحات کے موقع کی پر اس کا رخ کیا ہوتا ہے، ترجیحات کے موقع کی پر اس کے دل کے اندر اہمیت کس چیز کی ہوتی ہے۔ اگر آخرت کی اہمیت ہوتی ہے اور ترجیحات کے موقع کی پر جب بھی اسے کوئی فیصلہ کرنے کی نوبت آتی ہے تو وہ آخرت کے فائدے کو سامنے رکھ کر ترجیح دیتا ہے، تو یہ ترجیحات اس کا رخ متعین کر دیتی، اور اس ترجیحات سے پتہ چلے گا کہ وہ صحیح رخ کی پر چل رہا ہے یا غلط رخ کی پر چل رہا ہے۔ اگر وہ صحیح رخ کی پر چل رہا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے،
اور مزید اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ وہ ترجیحات کے موقع کی پر وہ دنیا کی چیزوں کو اور دنیا کے آرام کو اور دنیا کے فائدے کو زیادہ ترجیح دے رہا ہے، ترجیحات اس کی زیادہ دنیاوی نوعیت کی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کا رخ جو ہے نا وہ دنیا کو بنایا ہوا ہے. اسے اپنی رخ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اسے آہستہ آہستہ کر کے اپنے رخ کو تبدیل کر کے آخرت کی زندگی کو اپنا رخ بنانا چاہیے اور آخرت کی زندگی کو اپنا مقصود بنانا چاہیے. تو یہ ہے کہ آدمی جس طرف کو جا رہا ہے، یعنی قبر کی طرف جا رہا ہے، تو ان چیزوں کو ترجیح دے کہ جو چیزیں اسے قبر میں اور مرنے کے بعد والی زندگی کے اندر کام آنے والی ہیں. تو یہ حدیث شریف کے اندر بھی فرمایا گیا اور آیت کریمہ کے اندر بھی اس کا علاج یہی ارشاد فرمایا کہ والآخرۃ خیر وابقا، کہ آخرت جو ہے نا وہ زیادہ بہتر اور زیادہ پائیدار ہے. زیادہ بہتر اس لیے کہ دنیا کی چیز چاہے کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، کتنی ہی نادر کیوں نہ ہو، وہ بالآخر فنا ہونے والی ہے، بالآخر انسان کے پاس سے نکلنے والی ہے، کیونکہ انسان نے دنیا کے اندر سدا نہیں رہنا. اور فرمایا کہ یہ بہتر ہے آخرت، کیونکہ آخرت کے اندر جتنا اجر و ثواب ملے گا وہ انسان کے پاس ہمیشہ رہے گا. آخرت کے اندر جو جنت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جوانی ہے وہ ہمیشہ کی جوانی ہے، صحت ہے وہ ہمیشہ کی صحت ہے، اور وہ ابقا اور زیادہ پائیدار ہے. زیادہ پائیدار اس لیے کہ دنیا کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، اور آخرت کی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں باقی رہنے والی ہیں، وہ ساری چیزیں پائیدار ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی انسان کو یہ فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے کہ ایک طرف تو ایک مکان ہے رہائش کے لیے کہ جو خستہ حالت میں بنا ہوا ہے اور چھوٹا سا بنا ہوا ہے، اور دوسری طرف ایک عالی شان مکان ہے، شاندار ہے اور نیا بنا ہوا ہے اور کھلا ہے. اب اسے یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ خستے والا مکان لیتے ہو تو یہ مکان تمہیں ہمیشہ کے لیے دے دیا جائے گا، تمہاری ملکیت کر دیا جائے گا، اور وہ جو دوسرا لیتے ہو تو اس دوسرے کے اندر رہنے کے بعد اس بات کا خطرہ رہے گا کہ کل خالی کرا لیں، مہینے بعد خالی کرا لیں، سال بعد خالی کرا لیں، چھوڑنا پڑے گا. اب عقل کا تقاضا یہی ہوگا کہ آدمی اس چیز کو لے کہ جو ہمیشہ اس کو دی جا رہی ہے، حالانکہ وہ خستہ حال بھی ہے. اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ دنیا کے مقابلے میں بدرجہ بہتر ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جنت کے اندر کوڑا ڈالنے والی جو جگہ ہے وہ بھی دنیا جہان سے بہتر ہے. کوڑا ڈالنا، مفسرین نے لکھا ہے کہ شارحین نے کہ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ جب وہ قافلے چلتے تھے تو بعض اوقات کسی اگلی جگہ جہاں پر پڑاؤ کرنا ہوتا تھا وہاں پر اپنے لیے بہتر اور پسندیدہ جگہ اختیار کرنے کے لیے کوئی آدمی تیزی کے ساتھ جاتا تھا اور وہاں جا کر کوڑا ڈال دیتا تھا، اپنی چابک وہاں پر ڈال دیتا تھا. یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ جگہ اس کے لیے مخصوص ہو گئی. جیسے آج مسجدوں کے اندر آتے ہیں نا، کوئی آدمی جلدی آتا ہے اور پھر وضو وغیرہ کے تقاضے کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہ اپنی اگلی صف کے اندر رومال رکھ جاتا ہے تاکہ وہ دوسروں کے لیے پتہ چل جائے کہ یہ مخصوص جگہ ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ جو قافلے سے آگے جا رہا ہے تو اپنے لیے بہترین جگہ پسند کرے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کوڑا ڈالنے والی جگہ ہے نا دنیا کے اندر، فرمایا کہ جنت کے اندر کوڑا ڈالنے والی جگہ جو ہے وہ دنیا جہان سے بہتر ہے، دنیا جہان کے مقابلے کے اندر وہ ساری جگہ بہتر ہے، ایسی پائیدار چیز ہے. تو فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے اس کے مقابلے میں آخرت جو ہے نا وہ پائیدار بھی ہے اور بہتر بھی ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ اس کو ترجیح دو جو باقی رہنے والی ہے اس کے مقابلے میں جو فانی ہونے والی ہے. تو یہ جو ترجیحات ہیں ان ترجیحات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ آدمی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے تو وہ کس چیز کو اختیار کرتا ہے. وہ دنیا کے آرام کو اختیار کرتا ہے، دنیا کی لذت کو، دنیا کے فائدے کو، یا وہ آخرت کی چیز کو اختیار کرتا ہے. اگر وہ آخرت کی چیز کو اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جو آخرت والی زندگی ہے وہ اس کا رخ ہے. اور اس حدیث شریف کو ایک اور طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ من احب دنیا ضرب بآخرتہ، تو اس کو ایسے طریقے سے مثال کے طور پر سمجھا جائے کہ اگر کوئی آدمی اپنی صحت سے محبت کرے گا وہ اپنی بیماری کا نقصان کرے گا، اور جو آدمی اپنی بیماری سے محبت کرے گا اپنی صحت کا نقصان کرے گا. اب ترجیح دینے کی باری آ گئی. ایک آدمی کو شوگر ہے اور اسے پتہ ہے کہ یہ میٹھا میں کھاؤں گا
اس کے نتیجے کے اندر میری شوگر اوپر نیچے ہو سکتی ہے. ایسی صورت کے اندر وہ اچھا بھی لگ رہا ہے، جی بھی چاہ رہا ہے، لیکن وہ عقلاً جو ہے نا وہ اس کو ترجیح نہیں دیتا، وہ اس کے مقابلے میں اپنی صحت کو عزیز رکھتا ہے اور اس وقتی طور پر اس تقاضے کو دبا لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی صحت سے محبت کی ہے اور اپنی بیماری کا نقصان کیا، اس کو کم کیا. اور اگر کوئی آدمی محبت سے مغلوب ہو کر وہ میٹھا کھا لیتا ہے اور اپنی بیماری کی پرواہ نہیں کرتا اور بعد میں اسے اپنی بیماری کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنی بیماری سے محبت کی اور اپنا صحت کا نقصان کیا ہے. تو یہ اپ ڈاؤن جو ہے نا، یہ اس کو دیکھنا ہے کہ اوپر نیچے ہوتے وقت میں یہ جو فیصلے ہیں، ان فیصلوں کے اندر کس چیز کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جا رہا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر یا دنیا کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے. اس کو کہتے ہیں ترجیح دینا. اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کی بیماری یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور کہ آخرت بہتر اور پائیدار ہے. اور حدیث شریف کے اندر حضور نے فرمایا کہ فآثروا ما يبقى على ما يفنى، کہ جو باقی رہنے والی چیز ہے اس کو اس پر ترجیح دو جو فانی ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ بلکہ توفیق عطا فرمائے.